اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ترجمہ: کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی ہر قسم کے پھل ہوں، اور ایسے وقت میں اسے بڑھاپا پہنچے اور ابھی اس کی اولاد ناتواں ہو، اور ایسے وقت میں اس باغ پر ایک بگولا آ جائے جس میں نری آگ ہو اور وہ باغ جل جائے، تو اس کی محرومی اور پریشانی کا عالم کیا ہوگا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں واضح طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے مومنین کو ریاکاری کے نقصانات سے بچنے کے لیے مزید ایک مثال کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے۔ اس آیت کے اسباب یہ بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، ریاکار شخص کا انجام خطرناک ہوگا۔ ریاکاری سے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ریاکار کا معاملہ باغ کے بوڑھے مالک کی طرح ہوگا جو آخرت کے لیے کوئی اچھے اعمال اکٹھے نہیں کر پائے گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایسی ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے کے لیے اور اسے بچنے کے لیے مزید مثال دی جا رہی ہے کہ جیسے ایک شخص کا باغ ہو جس میں طرح طرح کے پھل ہوں، یعنی بھرپور آمدنی کی امید ہو، وہ شخص بوڑھا ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، بوڑھا شخص محنت مشقت کرنے کے قابل نہ رہا ہو اور چھوٹے بچے بھی مدد تو کیا اپنا بوجھ بھی نہ اٹھا سکتے ہوں، تو اسی حالت میں تندو تیز ہوائیں چلیں اور اس کا سارا باغ جل جائے، اب نہ وہ خود دوبارہ باغ کو آباد کرنے کے قابل ہو اور نہ ہی اس کی اولاد۔ تو یہی حال ان ریاکار خرچ کرنے والوں کا قیامت کے دن ہوگا۔ نفاق اور ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جبکہ آخرت میں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مہلت اور فرصت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو؟ الصحیح بخاری میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال ان مالدار لوگوں کے بارے میں ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخری عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان اس صورتحال کو سمجھ لے اور اس کا تصور کرے تو اسے تھوڑی سی بھی اگر عقل حاصل ہے تو ایسا کام ہرگز نہیں کرے گا جس میں اس کا اس قدر نقصان ہو اور جس کا انجام حسرت اور افسوس ہے۔ لیکن جس میں ایمان اور عقل کی کمزوری ہے یا بصیرت کی کمی ہے تو وہ انسان اس حال تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے طرح طرح کی مثالیں دے کر اپنے احکامات لوگوں پر واضح کر رہا ہے تاکہ کسی کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے کہ صدقات کس طریقے سے دینے ہیں۔ اس کے لیے ان آیات پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے، ان پہ تفکر کرنا ضروری ہے، ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ضروری ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 43 میں ہے، ان مثالوں کو ہم نے لوگوں کے لیے بیان فرما دیا ہے، انہیں علماء ہی خوب سمجھ سکتے ہیں، یعنی جو غور و خوض کرتے ہیں وہی یہ مثالیں اور آیات سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن پہ غور و فکر کرنے اور اسے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔